الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوق و محبت کے ساتھ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. شہنشاہ ولایت مولائے کائنات مولائے مشکل کشا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں. آپ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے. اور امام عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی. خاتون جنت کے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا. حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا، تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضا الہی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو اسے ناگزیر وہ مجھے ناگوار، جو اسے پسند وہ مجھے پسند. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں اور سب جنتی عورتوں کی سردار ہے. مزید ارشاد فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. باغ جنت کے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اور
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس شعر پاک کی کچھ تشریح کہ دونوں جہاں دنیا و آخرت خدا کی خوشنودی کی خواہاں ہے، اور رب تعالی حضور کو خوش رکھنا چاہتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و شباہت یعنی رنگ و روپ اور بات چیت میں فاطمہ سے بھر کر کسی کو نبی کریم سے مشابہ نہیں دیکھا، اور جب فاطمہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے محبت کی وجہ سے، اور ہاتھ تھام کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ اب کچھ فضائل فاطمہ اور مزید۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سر سے پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھی۔ نمبر 2، آپ کی چال ڈھال ہر واضح قطع حضور کے مشابہ تھی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر بنایا تھا۔ نمبر 4، حضور جب خاتون جنت کو آتا دیکھتے تو خوشی سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ نمبر 5، جب خاتون جنت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی تو تمام امہات المومنین موجود تھیں، مگر شاہ باہر و بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات صرف انہی سے فرمائی۔ حضرت سیدنا مالک بن انس بن مالک فرماتے ہیں کہ طہارت، نفیس اور شرف و نسب میں خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت کو بلوایا اور کان میں کوئی بات فرمائی، وہ بات سن کر رونے لگی۔ آپ نے پھر سرگوشی کی یعنی کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو خاتون جنت ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے خاتون جنت سے کہا آپ کے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا فرمایا جو آپ روئیں، اور دوبارہ سرگوشی میں کیا فرمایا جو آپ ہنس پڑی؟ خاتون جنت نے کہا میرے بابا جان نے پہلی بار اپنی وفات ظاہری کی خبر دی تو میں روئی، اور دوسری بار سرگوشی میں یہ خبر دی کہ آپ کے اہل بیت سے سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی تو میں ہنسنے لگی۔ اس حدیث پاک میں کئی غیبی خبریں ملتی ہیں، جیسا کہ نمبر 1، خاتون جنت کا وقت وفات اور نوعیت وفات کی آپ کا خاتمہ ایمان و تقوی اور پرہیزگاری اور اعلیٰ درجے پر ہوگا، آپ کی قبر و حشر میں اول نمبر کامیاب ہونا، آپ کا پل صراط سے بخوبی گزر جانا، آپ کا جنت کے اعلیٰ مقام پر حتیٰ کہ حضور کے ساتھ رہنا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں
کہ حضرت فاطمہ تو زہرا نے موت کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو رات میں دفن کرنا، تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ وصال نبوی کے 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا نے اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ حضرت علی یا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مزید رحمتیں برسا اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک درس و بیان کی جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں اسے معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیے۔